کتاب ہو، کتابوں کی دکان ہو یا لائبریری ہو، ان کی محبت دل میں یوں جاگزیں ہو چکی ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس عاجز کے چلتے قدم روک لیتی ہیں۔ اور لائبریری، یہ تو ایسی دلکشی ہے کہ راہ چلتے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابا جی مرحوم نہ صرف لائبریرین تھے بلکہ فنا فی لائبریری تھے۔ وہ حادثاتی طور پر اس پیشے میں نہیں آئے تھے، یہ پیشہ انہوں نے اپنے شوق کے باعث اختیار کیا تھا، اور اپنے اس شوق کو زندگی بھر اس لگن سے نبھایا کہ ان کو جاننے والے ان پر رشک کرتے تھے۔ جب آپ کا پیشہ آپ کا شوق بھی ہو تو آپ کی زندگی رب کائنات کی طرف سے ایک انعام بن جاتی ہے۔ ابا جی مرحوم کو اللہ نے اس معاملے میں بہت نوازا ہوا تھا۔ جب وہ BA کر رہے تھے تب بر صغیر تقسیم ہو گیا۔ ایمرسن کالج ملتان کا ہندو لائبریرین اس تقسیم میں دیگر ہندو اور سکھ پروفیسروں کے ہمراہ بھارت چلا گیا۔ تقسیم کے وقت سید سعادت علی شاہ ایمرسن کالج میں پرنسپل کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ایمرسن کالج کا ہندو لائبریرین بھارت چلا گیا تو کالج کی لائبریری لاوارث ہو گئی۔ ابا جی اپنی کلاسوں سے فارغ ہونے کے بعد اپنا بیشتر وقت کالج کی لائبریری میں گزار دیتے تھے۔ یہ بات ان کے پرنسپل محمد ابراہیم خان کو بہت اچھی طرح معلوم تھی۔ محمد ابراہیم خان ایمرسن کالج کے 1925 سے لے کر مئی 1947 تک مسلسل 22 سال پرنسپل رہے۔ وہ ایمرسن کالج کے دوسرے پرنسپل تھے جو پہلے انگریز پرنسپل مسٹر FR ٹوم لنسن کے بعد اس کالج کے سربراہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنے بعد آنے والے پرنسپل اور انگریزی کے نہایت ہی شاندار پروفیسر اور عالم سید سعادت علی شاہ کو مشورہ دیا کہ اب جبکہ کوئی تربیت یافتہ لائبریرین میسر نہیں تو اس طالب علم کو BA کے بعد لائبریرین لگا دیا جائے کہ یہ اس لائبریری کو خوب اچھی طرح جانتا بھی ہے اور اسے کتابوں سے رغبت بھی ہے، سو یہ اس کو بخوبی سنبھال لے گا۔ سید سعادت علی شاہ نے ابا جی کو کہا کہ وہ اپنے والد کو لے کر ان کے پاس آئیں۔ ابا جی بتاتے ہیں کہ پہل تو میں گھبرا گیا کہ آخر ان سے ایسا کیا قصور یا غلطی سرزد ہوئی ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے والد کو لے کر آئیں۔ تاہم پرنسپل صاحب نے انہیں کہا کہ وہ ان کے لیے اس کالج میں بطور لائبریرین تقرر کا سوچ رہے ہیں، اس سلسلے میں وہ ان کے والد صاحب کو ملنا چاہتے ہیں۔ دادا جی نے یہ سنتے ہی کہ انہیں کالج کے پرنسپل نے بلایا ہے، باقی بات سننے سے قبل ہی ابا جان کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ ان کی کسی غلطی کے باعث انہیں کالج میں پیشی بھگتنی پڑ رہی ہے، لیکن جب اصل بات بتائی تو وہ کالج جانے پر رضامند ہو گئے۔ پرنسپل نے ان کی رائے چاہی تو دادا جی نے انہیں کہا کہ انہوں نے تو کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، کجا کہ وہ اب پرنسپل صاحب کو اپنی رائے دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ دادا جی نے سارا اختیار پرنسپل صاحب کو دے دیا۔ انہوں نے ابا جی کے BA کا نتیجہ آتے ہی انہیں انٹرینڈ لائبریرین لگا دیا۔ بعد ازاں 3 سال بعد انہیں لاہور بھیجا گیا تاکہ وہ سرٹیفکیٹ ان لائبریری سائنس حاصل کریں، جہاں تب لائبریری کی تعلیم کے سلسلے میں سرٹیفکیشن کورس کروایا جاتا تھا۔ ابا جی پنجاب یونیورسٹی آئے۔ 1975 میں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز ان لائبریری سائنس کی کلاسز کا آغاز ہوا۔ ابا جی پنجاب یونیورسٹی سے لائبریری سائنس میں ماسٹرز کرنے والی اولین کلاس میں شامل تھے۔ تب ان کی عمر 50 سال تھی۔ انہوں نے سال بھر کا یہ کورس چھٹی لے کر مکمل کیا۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ ابا جی نے لائبریرین کا پیشہ اپنی مرضی اور منشا سے اختیار کیا اور اپنے علم کو وقت کی مناسبت سے اپ ڈیٹ بھی کرتے رہے۔ وہ لائبریری اور لائبریرینز سے محبت سے کہیں بڑھ کر عشق کرتے تھے۔ مجھے کتابوں سے محبت شاید ابا جی کی طرف سے خون میں ملی تھی، جو اب تک چل رہی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ اب میں 15-20 منٹ سے زیادہ لگاتار نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد میری آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور ان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتاب سے تعلق جڑ جائے تو پھر آنکھیں ساتھ نہ بھی دیں، مگر یہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب کسی کتاب دوست کو ایک دن میں کتاب ختم کرتے دیکھتا ہوں تو مارے حسد کے میرا برا حال ہو جاتا ہے، مگر پھر اپنے مالک کا شکر کرتا ہوں کہ اس کے بے پایا کرم کے طفیل بھلے لگاتار نہ صحیح مگر پڑھ تو سکتا ہوں۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے بھی محروم ہیں۔ یہی حال میرا لائبریری سے محبت کا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جب میں کسی لائبریری کی بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ابا جی کی روح کو خوش کر رہا ہوں۔ عالم یہ ہے کہ ملک کی آبادی میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں لائبریریوں کی تعداد
रोज बरोज कम हो रही है, और अगर कम नहीं हो रही तो उनकी हालत जरूर हर गुजरते दिन पहले से खराब तर हो रही है। और ऊपर से मजीद अफसोसनाक बात यह है कि लाइब्रेरी में आने वाले और किताब से दिलचस्पी रखने वालों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुल्तान में पब्लिक के लिए पहले सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लाइब्रेरियां होती थीं। ये गली मोहल्लों में कायम अलमारूफ आना लाइब्रेरियां थीं। जिस तरह हर मोहल्ले में दूध, दही और सब्जी वगैरह की दुकानें होना ज़रूरी हैं, इसी तरह कभी मुल्तान शहर के हर काबिल ज़िक्र मोहल्ले और आबादी में कम अज़ कम एक अदद आना लाइब्रेरी होती थी, जहाँ से एक आना रोज़ाना पर किताब किराए पर मिल जाती थी। बाद में गो कि रोज़ाना का किराया एक आने से बढ़कर 2 आने और फिर 4 आने तक भी पहुँचा, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये लाइब्रेरियाँ बंद हो गईं। अब इस पर क्या बहस करना कि पहले इन लाइब्रेरियों से इस्तेफादा करने वाले किताब के कारी कम हुए या पहले लाइब्रेरियाँ बंद हुई। ताहम ये बात तय है कि अगर कारी मौजूद होते तो लाइब्रेरियाँ कायम रहती, कि मार्केट इकोनॉमी का यही उसूल है कि गाहक मौजूद हो तो माल की सप्लाई और दस्तयाबी कोई मसला नहीं होती। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि मुल्क में किताब पढ़ने का रिवाज ख़त्म नहीं हुआ तो कम अज़ कम बहुत हद तक कम ज़रूर हो गया है। अब बज़ाहिर किताबें ज़्यादा तादाद में तबाह हो रही हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो किताबें जो पढ़े जाने के काबिल हैं उन्हें पब्लिशर कमर्शियल बुनियादों पर छापकर फरोख्त कर रहे हैं। उनका पहला एडिशन आज भी 500 से लेकर 1000 के दरमियान छपता है, और ये एडिशन महीनों बल्कि बाज़ औक़ात सालों में फरोख्त होता है। तहकीक करें तो मालूम होता है कि अच्छे नाम और शोहरत वाले ईमानदार पब्लिशर भी अपना 1000 किताबों वाला एडिशन खासी दौड़ धूप के बाद ही बेच पाते हैं। अशरों पहले भी किताब का एक एडिशन इसी तादाद में छपता था, और अब जबकि मुल्क की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है, किताब की फ़रोख्त का वही हाल है। मुल्क की आबादी और किताब की शरह फ़रोख्त का मवाजना करें तो असल में किताब की फ़ीकस फ़रोख्त शायद कई गुना कम हो चुकी है। आना लाइब्रेरियाँ ख़त्म हो गईं, बुक स्टॉल भी शायद ही दिखाई देते हैं। मुल्तान में हरम दरवाजे के बाहर दाईं तरफ और अंदर बाईं तरफ 2 अदद बुक स्टॉल थे, जिन पर अखबारात, रसाइल, डाइजेस्ट और इब्न सफ़ी के ताज़ा तरीन नावल धड़ाधड़ फरोख्त होते थे। हरम दरवाजे के ही बाहर थाना हरम गेट और निशात रोड के इत्तिसाल पर भी एक खोखा नुमा बुक स्टॉल होता था। बोहड़ दरवाजे से शाहीन मार्केट की तरफ जाएं तो सड़क के मोड़ पर एक बुक स्टॉल होता था। इसी तरह घंटा घर के तुगलक रोड वाले दरवाजे के दाईं तरफ एक बुक स्टॉल होता था। ये सारे बुक स्टॉल अब किसी गुमगुश्ता तारीख का हिस्सा हैं। शहर भर में अब इस तरह का कोई बुक स्टॉल दिखाई नहीं देता। शहर में 2 अदद पब्लिक लाइब्रेरियां थीं। एक पब्लिक लाइब्रेरी बाग लांगे खान थी और दूसरी म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी किला कोहना कासिम बाग थी। मैंने इन लाइब्रेरियों के साथ लफ्ज़ थी लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइब्रेरियां अब मौजूद नहीं। ना सिर्फ ये कि दोनों लाइब्रेरियां अब भी मौजूद हैं, बल्कि अब शहर में एक तीसरी लाइब्रेरी भी वजूद में आ चुकी है। ये गैरिजन पब्लिक लाइब्रेरी है। इस नई लाइब्रेरी की इमारत बहुत शानदार, माहौल बहुत उम्दा और किताबों की भी खासी तादाद है, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ आने वालों की तादाद इस हद तक भी नहीं कि इसे काबिल जिक्र कहा जाए। हालांकि इस लाइब्रेरी में तकरीबन वो सब कुछ मौजूद है जो किसी लाइब्रेरी और कारी की दिलचस्पी के लिए लाजमी है, लेकिन नताइज इस तरह हौसला अफजा नहीं जिस तरह होने चाहिए। शायद इसकी वजह ये भी है कि इस लाइब्रेरी का नज़्म व नस्क जिन हाथों में है वो इसे पब्लिक लाइब्रेरी कम और एक डिसिप्लिन फोर्स के तौर पर चलाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ऊपर से उसकी माहाना मेंबरशिप फीस काफ़ी ज़्यादा है। पब्लिक लाइब्रेरी लांगे खान मुल्तान की सबसे कदीम पब्लिक लाइब्रेरी है, जिसमें न सिर्फ ये कि हज़ारों किताबें मौजूद हैं, बल्कि इस लाइब्रेरी में बहुत सी नायाब किताबें और मखतूते भी मौजूद हैं और अपनी क़दामत के बाइस खस्तगी की इस हद को पहुँच चुके हैं कि अगर उन्हें बरवक्त जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए महफूज न किया गया तो ये खस्ता हाल मखतूते मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो सकते हैं। लाइब्रेरी की पुरानी इमारत भी खस्ता हो चुकी है, ताहम नई इमारत भी लाइब्रेरी की ज़रूरत से कहीं कम है और उसकी मेंबरशिप भी एक अरसे से बेहतरी की तरफ जाती दिखाई नहीं दे रही। दूसरी पब्लिक लाइब्रेरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है, ताहम हालत ये है कि हज़ारों किताबों पर मुश्तमिल ये लाइब्रेरी
جس میں بہت کمیاب اور نایاب کتابوں کی اچھی خاصی تعداد شامل ہے۔ شہر کے وسط میں موجود قدیمی قلعہ کوہنہ قاسم باغ کی حدود سے متصل یہ لائبریری بھی دیگر سرکاری اداروں کی طرح مسلسل بربادی کی ایک داستان ہے۔ اس لائبریری میں کبھی ایک عدد لائبریرین بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ آخری لائبریرین چچا اشرف سیال تھے۔ ماسٹرز ان لائبریری سائنس کی ڈگری کے حامل اشرف سیال صاحب اس لائبریری کے آخری باقاعدہ لائبریرین تھے۔ یہ ابا جی مرحوم کے دوست تھے اور ہمارے گھر تشریف لاتے رہتے تھے۔ ابا جی کے دوست ہونے کے رشتے سے یہ میرے چاچا تھے۔ میں ان کے زمانے میں کبھی کبھار اس لائبریری میں چلا جاتا تھا۔ پھر وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے وکالت کی پریکٹس شروع کر دی۔ میری ان سے کچہری میں بھی کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی۔ نہایت شفیق اور محبت کرنے والے چچا اشرف سیال نے اس لائبریری کو نہایت شاندار انداز میں چلایا۔ اب مجھے یہ تو یاد نہیں کہ چچا اشرف کب ریٹائر ہوئے، تاہم اب اس بات کو بھی کم از کم 2-2.5 عشرے تو ہو گئے ہوں گے۔ حالت یہ ہے کہ یہ لائبریری گزشتہ 20-25 سال سے کسی باقاعدہ لائبریرین سے محروم ہے۔ چچا اشرف سیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس لائبریری کا انتظام یہاں کے ایک سینئر کلرک عبداللہ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ چند سال پہلے عبداللہ بھی ریٹائر ہو گیا۔ چند عشرے قبل جہاں 24,000 کتابیں تھیں، اب 20,000 کے لگ بھگ بچی ہیں۔ ملتان کی لائبریریوں کے ساتھ کیا گزری؟ یہ ایک نہایت ہی دردناک موضوع ہے۔ ضلع ملتان کے ڈپٹی کمشنر آفس کی ایک لائبریری تھی۔ گورے ڈپٹی کمشنر صرف ڈپٹی کمشنر بننے کے لیے ہی پڑھائی نہیں کرتے تھے، بلکہ جن جن اضلاع میں افسری کرتے تھے وہاں ایک عدد ضلعی گزٹ بھی مرتب کرتے تھے اور اس حوالے سے اپنے ضلع کے بارے میں ہر ضروری بات سے آگاہ بھی ہوتے تھے۔ ضلع ملتان کے ڈپٹی کمشنر آفس کی لائبریری میں گزشتہ 150 سال کا ملتان محفوظ تھا، اور نہ صرف 150 سال کا ملتان اور اس کا تاریخ و تمدن محفوظ تھا، بلکہ ملتان کی قبل از مسیح تک کی تاریخ کے بارے میں بے شمار نایاب کتب اور دستاویزات بھی موجود تھی۔ فی الوقت عالم یہ ہے کہ اس خطے میں میلسی میں موجود فیصل مسعود جھنڈیر لائبریری کتابوں کے عشاق کے لیے جنت ارضی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ لائبریری اس کتاب دشمن صحرا میں ایک نخلستان کی مانند ہے۔ سردار پور جھنڈیر کی یہ لائبریری گو کہ قدامت کے اعتبار سے تو 100 سال سے زیادہ قدیم ہے، لیکن اسے نئی شکل دینے کا سہرا غلام احمد جھنڈیر کے سر جاتا ہے، جنہوں نے ایک گاؤں میں موجود لائبریری کو پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ 8 وسیع و عریض کمروں اور ایک عدد آڈیٹوریم پر مشتمل یہ لائبریری صرف لائبریری نہیں بلکہ ایک ریسرچ سینٹر کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ یہاں آنے والے محققین اور علم کی پیاس بجھانے والوں کے لیے مہمان خانہ بھی ہے اور مہمانداری کے لوازمات بھی۔ 3.5 لاکھ سے زائد کتابوں کے اس ذخیرے میں 4,000 کے لگ بھگ قلمی نسخے اور مخطوطے ہیں، جن میں سے 1,300 تو صرف قرآن مجید کے قلمی نسخے ہیں۔ اللہ جانے میلسی کے اس زمیندار خانوادے کو 100 سال پہلے کتاب سے محبت کس طرح ہوئی، اور پھر آنے والوں نے اپنے پرکھوں کی روایت کو آگے بڑھایا۔ حیرت ہے کہ غلام احمد جھنڈیر، جو خود بہت اعلیٰ تعلیم کے حامل نہیں ہیں، کو کہیں بھی کسی ذاتی لائبریری کی کتابیں فروخت ہونے کی خبر ملے تو وہ کتابوں کا یہ مجموعہ مارکیٹ سے بڑھ کر قیمت ادا کر کے اپنی لائبریری میں لے آتے ہیں۔ پہلے جو نایاب کتابیں ردی میں بکتی تھیں، اب جھنڈیر لائبریری والے اسے اپنے ذخیرہ کتب کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ فیصل مسعود جھنڈیر لائبریری کتاب سے محبت کی ایک ایسی مثال ہے جو کم دکھائی دیتی ہے۔ دوسری طرف سرکاری سرپرستی میں موجود لائبریریوں کا حال بیان کروں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس خطے میں ایمرسن کالج کی لائبریری کبھی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ جب ابا جی مرحوم نے اس لائبریری کا چارج سنبھالا تو اس میں 10,000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ ابا جی اس لائبریری میں 1948 سے لے کر 1989 تک لگاتار 41 برس لائبریرین رہے۔ اس دوران کتابوں کی تعداد بڑھ کر 1 لاکھ کے لگ بھگ ہو گئی۔ ان کتابوں میں ایسی نایاب کتابیں تھیں جو اس پورے خطے میں صرف اسی لائبریری میں تھیں۔ لائبریری کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا ہال تھا جس میں ایک عدد پرانا لکڑی کا کاؤنٹر تھا اور اس کے سائیڈ پر 4-5 دروازوں والے ریک تھے جن میں لائبریری کی کتابوں کی ترتیب شدہ فہرست تھی۔ ہر کتاب کا ایک کارڈ تھا
जिस में इसका सीरियल नंबर और क्लासिफिकेशन की गई थी। काउंटर पर तो हफीज, इब्राहिम या सफ्तर वगैरह बैठते थे, जबकि काउंटर के साथ लगी हुई मेज पर डी के खालिद बैठते थे। तलह गंग के नवाही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले डी के खालिद का आबाई नाम तो धम्मन खान था, मगर वो मुल्तान शहर में आकर डी के खालिद हो गए थे। एमए सेक्शन के इंचार्ज पहले चचा जफर और बाद अज़ां चचा मंजूर हो गए थे। तब यह हॉल किताबें लेने के मुंतज़िर तलबा से हर वक्त भरा रहता था और रोज़ाना बिला मुबालगा दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों किताबों का इजरा होता था। अभी ये पाबंदी भी थी कि किसी तालिब इल्म को बैक वक्त 2 से ज़्यादा किताबें नहीं दी जाएंगी। किताबों की ऐसी बहार लगी होती थी कि बंदा सोचे तो हैरान रह जाता है। अब्बा जी इस लाइब्रेरी से बतौर लाइब्रेरियन 4 अशरे मुंसलिक रहे। इस दौरान उन्होंने इस कॉलेज के 16 सरबराह देखे। अब्बा जी ने लाइब्रेरियन होने को कभी नौकरी नहीं समझा था और लाइब्रेरी को जाए मुलाजमत के बजाय अपना दूसरा घर समझा था। वो रिटायर होने के बाद भी न सिर्फ एमरसन कॉलेज बल्कि मुल्तान के बेशतर कॉलेजों की लाइब्रेरियों की बेहतरी के लिए कोशा रहे। अब्बा जी की रिटायरमेंट के बाद एमरसन कॉलेज में चचा रशीद कैसरानी बतौर लाइब्रेरियन आ गए, जो 2010 में रिटायर हुए। उस दिन से आज तक 13 साल गुजर चुके हैं, मगर ये लाइब्रेरी किसी बाकायदा लाइब्रेरियन से महरूम है।